ماضی۔ عائشہ خان اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے بڑے بھائی سے کرتی تھی، جس نے اسے ماں باپ بن کے پالا تھا۔ وہ دونوں تو بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، لیکن اس کے بھائی نے اس چیز کا کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ لیکن اتنی ہی محبت وہ حسن شاہ سے بھی کرتی تھی۔ حسن آرمی میں کیپٹن تھا اور اس کی پوسٹنگ ان کی یونیورسٹی کی حفاظت پر لگی تھی۔ پہلے تو عائشہ اسے نظر انداز کرنے کی مکمل کوشش کرتی تھی، لیکن حسن کے بے پناہ عشق اور محبت نے عائشہ کے دل کو اس کے لیے پگھلا دیا تھا۔ حسن نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کریں گے، اور اگر وہ مانے تو ٹھیک، ورنہ وہ دونوں کورٹ میرج کر لیں گے۔ اسے عائشہ کو اس بات پر منانے کے لیے 2 ماہ لگے تھے۔ حسن عائشہ کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا اور عائشہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اسے ہر حال میں پانا چاہتا تھا۔ عائشہ نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے حسن کے بارے میں بات کر کے رہے گی، اسی لیے اس وقت وہ ان کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ کب سے بولا ہے تم نے کہ بات کرنا ہے، اب بولو بھی، کیا چاہیے تم کو؟ ہاشم اس سے بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ لالا، وہ لالا میں ایک لڑکی کو پسند کرتی ہوں، وہ آرمی میں کیپٹن ہے اور ہم شادی کرنا۔ عائشہ نے بہت ہمت باندھ کر کہا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے غصے اور ضد سے واقف تھے۔ لیکن ہاشم کے چہرے پر غصہ دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، جانتی بھی ہو کہ میں نے تمہاری منگنی اپنے دوست کے ساتھ پکی کر دی تھی، اور وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ میں اسے کیا جواب دوں گا کہ منگنی کے وقت میری بہن نے ہاں بول دیا تھا، لیکن اب اسے کوئی اور لڑکا پسند آ گیا ہے۔ عائشہ سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ منع کر دو اس لڑکی کو، اب تمہاری ایک نادانی کی وجہ سے میں اپنے دوست کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا، سمجھی تم؟ ہاشم اپنی بات ختم کر کے وہاں سے جانے لگا تھا جب اس کے کانوں میں عائشہ کی آواز پڑی، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں لالا، نہیں رہ پاؤں گی اس کے بغیر۔ عائشہ بس اپنی یہ باتیں بند کرو، تمہاری منگنی میرے دوست سے ہوئی ہے اور اب 1 ہفتے کے اندر تم دونوں کا نکاح بھی کروا دوں گا۔ اس بات پر عائشہ بری طرح سے رونے لگی تو ہاشم اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ دیکھو میری گڑیا، یہ لڑکے بس دکھاوے کی محبت کرتے ہیں، زندگی بھر ساتھ نہیں نبھا سکتے، لیکن سلیمان کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے بے انتہا پیار دیکھا، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، اس لیے میں اس بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا، اور اس جمعے کو تمہارا نکاح ہوگا سلیمان کے ساتھ۔ ہاشم اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا، جبکہ عائشہ وہاں بیٹھی روتی رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کے بھائی کی محبت اس کی انا اور ضد سے کہیں زیادہ ہے، لیکن وہ غلط تھی، اور جہاں وہ بری طرح سے مات کھا چکی تھی۔ گھر والے تو حسن کے بھی نہیں مانے تھے، اس کے گھر والے وڈیرو کے خاندان میں سے تھے اور وہ اس کی شادی خاندان میں ہی کرنا چاہتے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ عائشہ سے کورٹ میرج کرے گا، مگر عائشہ کتنے ہی دنوں سے یونیورسٹی نہیں آتی اور یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ عائشہ کا بھائی اس جمعے کو اس کا نکاح کر رہا ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے عائشہ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کے گھر کا فون پتہ نہیں کون اٹھاتا تھا۔ آخرکار ایک دن عائشہ نے فون اٹھایا تو اس نے عائشہ کو گھر سے بھاگ جانے کا کہا تھا۔ عائشہ نے فوراً منع کر دیا تھا، وہ اپنے بھائی کو بدنام نہیں ہونے دے سکتی تھی، اور ویسے بھی کل اس کا نکاح تھا۔ حسن نے اسے صاف الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ اگر وہ کل اس کے پاس کورٹ میں نہ آئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ اتنا کہہ کر حسن نے فون بند کر دیا تھا، اور جہاں تک عائشہ اسے جانتی تھی وہ ایسا ہی کرے گا۔ ساری رات عائشہ نے رو کر گزاری تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ 2 لوگوں کی محبت میں سے وہ صرف ایک کو چن سکتی تھی، اور اس کا فیصلہ وہ صبح تک کر چکی تھی۔ سلیمان شیخ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت اس سے ملنے جا رہی تھی۔ عائشہ کو جب اپنے سب سے اچھے دوست کے گھر پہلی دفعہ دیکھا تھا تب ہی وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ آج آخرکار اس کا عائشہ کے ساتھ نکاح ہونے جا رہا تھا۔ سلیمان کو تو بہت خوشگوار حیرت ہوئی تھی جب ہاشم نے خود سے نکاح کا پوچھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وابو نے خود اس کے دروازے پر دستک دی ہے۔ عائشہ کے ساتھ منگنی پر تو اس کو پوری دنیا مل گئی تھی، لیکن اب نکاح کی خوشی سے ہواؤں میں اڑنے کے لیے کافی تھی۔ سب لوگ ہاشم کے گھر بیٹھے نکاح شروع کرنے کا انتظار کرتے۔ اچانک ملازمہ ہامتی ہوئی وہاں آئی اور انہیں عائشہ کی غیر موجودگی کے بارے میں بتایا تھا۔ ہاشم اور سلیمان باغ اس کے کمرے میں گئے تھے جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاشم کو صرف ایک خط ملا تھا۔ بھائی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دے، لیکن میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، میں حسن کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ جائیں گے آپ کی عائشہ۔ عائشہ کی یہ حرکت، اس کے الفاظ ہاشم کو اندر تک ختم کر گئے تھے۔
اسے تو لگتا تھا کہ عائشہ کو اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں، لیکن اس نے اپنے بھائی کی عزت اور محبت کو ڈھونڈ کر کسی اور کو چنا تھا۔ اس کل کے انسان کی محبت کو وہ اپنے بھائی کی محبت پر فوقیت دے گئی تھی۔ سلیمان نے ہاشم کے ہاتھ سے وہ ہاتھ چھین کر پڑا تھا جسے پڑھتے اس کے دل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اس حسن کو جس کی اس نے شکل بھی نہیں دیکھی تھی، وہ اسے قتل کر دینا چاہتا تھا۔ عائشہ ایک شخص کی محبت میں سب کچھ تباہ کر گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے ہاشم؟ سلیمان نے غصے سے پوچھا، لیکن ہاشم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ اس کی سگی بہن نے اس کے بولنے کا اور سر اٹھانے کا حق اس سے چھین لیا تھا۔ آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، سب ختم۔ تم جیسو کے ساتھ تو کوئی تعلق بھی کسی کو بدنام کرنے کے لیے کافی ہے۔ سلیمان سے زیادہ اس کی بکھری ہوئی انا بول رہی تھی۔ ہاشم کے جھکے ہوئے سر پر آخری نگاہ ڈال کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ اگر تیری جگہ میں ہوتا نا تو کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھتا، سلیمان نے جاتے ہوئے رکا کہا تھا، اور ہاشم کی ناراضگی کو نفرت میں بدل گیا۔ حسن اور عائشہ نکاح کر چکے تھے۔ جہاں حسن اس نکاح سے بے انتہا خوش تھا، وہیں عائشہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کا بھائی اسے معاف کر دے گا کیونکہ وہ عائشہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ عائشہ کو شرمندگی بھی ہو رہی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ حسن کو مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حسن عائشہ کے کہنے پر اسے اپنے ساتھ اس کے گھر لے کر جا رہا تھا، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بس اپنی عائشہ کو سب سے دور لے جا کر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ عائشہ گھر پہنچ تو گئی تھی، لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ حسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ہمت دی تھی اور اس کے ساتھ چلتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہی رک جاؤ۔ وہ دونوں ابھی حال میں ہی داخل ہوئے تھے جب انہیں ہاشم کی گرج دار آواز سنائی دی تھی، کیا لینے آئے ہو اب جہاں؟ اس سے پہلے کہ گولی مار دوں تم دونوں کو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہاشم انتہائی غصے سے بولا تھا، لالا مار گیا تیرا لالا، مار دیا تو نے اسے، اور میں تجھے اپنے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دیتا۔ عائشہ کی بات کاٹ کر ہاشم انتہائی غصے سے بولا تھا، جبکہ عائشہ اس کے ایسا کہنے پر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے ہاشم کے پاس گئے، اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دے لالا، خدا کے لیے معاف کر دے۔ عائشہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ ایک پل کو ہاشم کے دل میں اپنی بہن کی محبت بہت زور شور سے آئی تھی، لیکن اس کو ہاشم کی انا نے بے رحمی سے ڈانپ دیا تھا۔ ہاشم نے سختی سے اپنے پاؤں اس سے چھڑوا دے۔ انہیں معاف کروں گا تجھے عائشہ، کبھی بھی نہیں، نہیں معاف کروں گا تجھے عائشہ، کبھی بھی نہیں۔ اس لڑکی کو لے کر جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ آج کے بعد اگر سامنے بھی آئی نا میرے تو جان لے لوں گا خود کی، لالا۔ عائشہ اس بات پر تڑپ اٹھی تھی، لیکن ہاشم بے دردی سے اسے خود سے دور کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ حسن نے یہ سب کیسے برداشت کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اگر وہ عائشہ کا بھائی نہ ہوتا تو اس کی عائشہ کو اتنا رلانے کے لیے وہ اسے مار چکا ہوتا۔ حسن روتی ہوئی عائشہ کے پاس آیا تھا، اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا، چلو عائشی۔ وہ عائشہ کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، جبکہ عائشی کی نظریں ابھی بھی وہیں پر تھی جہاں ہاشم جا چکا تھا، جبکہ اندر موجود انسان بھی اپنی جان سے پیاری بہن کے ساتھ ایسا سلوک کر کے اور اسے جاتا دیکھ کر ہزار موت مرا تھا۔ عائشہ نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی زندگی اس قدر حسین ہو جائے گی۔ وہ تو ڈرتی تھی کہ حسن اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرے گا، لیکن حسن نے اسے صحیح معنی میں ملکہ کی طرح رکھا تھا۔ حسن کے ماں باپ نے اسے تو معاف کر دیا تھا، لیکن عائشہ کو قبول نہیں کیا تھا۔ حسن کو اس سے کوئی غرض بھی نہیں تھا۔ اس نے عائشہ کا لاہور علیحدہ گھر میں رکھا ہوا تھا، کبھی کبھار اپنے گھر والوں سے ملنے کراچی چلا جاتا تھا۔ عائشہ نے ہاشم سے کئی بار معافی مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا رہا، جس کی وجہ سے عائشہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی تھی۔ اس لیے حسن نے اسے وہاں لے کر جانا چھوڑ دیا تھا۔ پھر ان کی زندگی میں شایان کی آمد ہوئی تھی، جس نے ان کی خوشیوں کو چار چاند لگا دیے تھے۔ شایان کی پیدائش عائشہ کے لیے کافی مشکل ثابت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ عائشہ کے لیے پھر سے بچے کی پیدائش خطرناک ہو سکتی ہے اور اسے ڈپریشن سے جتنا ہو سکے دور رکھا جائے، لیکن حسن کی سچی محبت نے اس پر غموں کا سایہ بھی نہیں آنے دیا تھا۔ ایک دن حسن اپنے ساتھ ایک دوست کو لے کر گھر آیا تھا۔ عائشہ حیران ہوئی تھی کیونکہ حسن کبھی بھی کسی غیر کو گھر نہیں لاتا تھا، لیکن حسن کے ساتھ سلیمان کو دیکھا بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ عائشہ، یہ میرے کافی اچھے دوست ہیں، سلیمان شیخ، اور سلیمان یہ ہے میرا وہ جہان جس کی میں تم سے باتیں کرتا تھا۔ حسن نے عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، قابل رشک ہے تمہاری زندگی۔ سلیمان نے کہا تو حسن کو تھا، پر نظریں اس کی عائشہ پر تھی اور عائشہ بھی خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ چلو آؤ بیٹھے، ابھی تو میں تمہیں اپنے صاحبزادے سے ملواتا ہوں۔ حسن مسکراتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ سلیمان نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ سلیمان، وہ نہیں عائشہ،
تمہیں کوئی بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم خوش ہو، میرے لیے یہی کافی ہے، میری کافی خواب تھے، تمہیں لے کر کوئی بات نہیں، جو خدا کو منظور، اس لیے میں یہی چاہوں گا کہ تم پرانی باتیں بول کر خوش رہو، اور ہم دوست تو رہ ہی سکتے ہیں نا۔ سلیمان نے مسکرا کر کہا تو عائشہ بھی مسکرانے لگی۔ بلکہ ہو سکتا ہے مجھے سمجھنے کا بالکل ہو سکتے ہیں مجھے سمجھنے کا شکریہ، عائشہ نے دل سے کہا تھا۔ ارے تم لوگ ابھی تک وہیں کھڑے ہو کر بیٹھے یہاں، حسن شایان کو لے کر باہر آیا تھا۔ سلمان اس کی طرف چل دیا تو عائشہ بھی مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے چل دی تھی۔ سلمان کی باتوں نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ فاطمہ عائشہ کے گھر کام کرتی تھی۔ وہ چھوٹی سی نازک سی لڑکی عائشہ کو بہت پسند تھی۔ غریب خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے 16 سال کی عمر میں بھی کام کرنا پڑ رہا تھا، لیکن عائشہ اس کا کافی خیال رکھتی تھی۔ لیکن آج صبح جب فاطمہ آئی تو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس نے جو عائشہ کو بتایا تھا وہ بات عائشہ کو شدید غصے میں مبتلا کر گئی تھی۔ فاطمہ کو ستیلا باپ اس کی 45 سال آدمی سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ عائشہ چاہتی تو اس کے باپ کو جیل میں بھجوا لیتی، لیکن اس سے فاطمہ کو تحفظ نہیں ملنا تھا۔ عائشہ کا مقصد اس معصوم لڑکی کو مکمل تحفظ دلوانا تھا۔ یہ سوچتے ہی عائشہ نے سلیمان کو ضروری بات کرنے کی بلا لیا تھا، اور اب سلیمان وہ بات جاننے کے لیے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پلیز سلیمان، میں آپ سے جو مانگوں گی آپ مجھے دے دیں گے، وعدہ کریں آپ مجھ سے۔ عائشہ بہت بے چینی سے بول رہی تھی۔ جان حاضر ہے، تم حکم کرو، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سلیمان پلیز آپ فاطمہ سے شادی کر لیں۔ عائشہ کے ان الفاظ نے سلیمان کے چہرے کی مسکراہٹ کو غائب کر دیا تھا۔ نہیں عائشہ، تم نے آج تک جو بھی کیا وہ میں نے برداشت کر لیا، مگر اب بس، تم چاہے میرے جذبات کو سمجھ نہ سکو لیکن وہ بہت کھڑے ہیں اور میری زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی شامل نہیں ہوگا۔ سلیمان اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ سلیمان، آپ کو میری قسم، آپ کو اپنی محبت کی قسم۔ عائشہ کے اس بات نے سلیمان کے چلتے قدم روکے تھے۔ اس نے مڑ کر عائشہ کو دیکھا تھا جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے عائشہ، مگر ایسا صرف اس لیے کر رہا ہوں۔ ایک طویل عرصے کے بعد یہ الفاظ کہہ کر سلیمان وہاں سے چلا گیا تھا۔ جبکہ عائشہ اس کی رضامندی جان کر مسکرا دی تھی۔ اس نے سوچا کہ فاطمہ اپنی فرمانبرداری اور پاکیزگی سے سلیمان کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ سلیمان نے فاطمہ سے شادی تو کر لی تھی، لیکن اسے اپنی بیوی کا درجہ کبھی بھی نہیں دیا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ یہی احساس دلاتا تھا کہ اس کی ساری محبتیں صرف اور صرف عائشہ کے لیے ہیں، اور فاطمہ بھی عائشہ کی ہی محبت کا نتیجہ ہے۔ فاطمہ نے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے جی جان سے کوشش کی تھی، لیکن سلیمان ہمیشہ اس کے جذبات کو بے رحمی سے کچل دیتا۔ جب حمنہ پیدا ہونے والی تھی تب ہی سلیمان نے بیٹی کی خواہش کا اظہار کیا تھا جو اس کے بزنس کا وارث ہو، لیکن حمنہ کی پیدائش پر انہوں نے فاطمہ کو بہت بری طرح سے بے عزت کیا تھا۔ حمنہ کو تو سلیمان نے کبھی پیار بھی نہیں کیا تھا۔ 3 سال بعد فاطمہ کو پھر سے امید ہوئی تو سلیمان کی خواہش اس مرتبہ بھی بیٹا ہی تھی۔ فاطمہ بھی یہی سوچتی تھی کہ شاید بیٹی کی پیدائش سلیمان کو خوش کر دے، اور اس وجہ سے اس نے بہت زیادہ دعائیں کی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جنان کی پیدائش پر عائشہ بھی شایان اور حسن کے ساتھ موجود تھی۔ جنان کو سب سے پہلے باہوں میں عائشہ نے اٹھایا تھا اور اسے بہت پیار سے دیکھتی تھی۔ ماما یہ کتنی پیاری ہے نا، بالکل ڈال کی طرح۔ شایان اس کے چھوٹے سے گال کو چھوتے ہوئے بول رہا تھا۔ بالکل بہت پیاری ہے، کتنا اچھا ہوتا نا کہ ہمارے پاس بھی ایسی پیاری سی گڑیا ہوتی، عائشہ نے جنان کا منہ چومتے ہوئے کہا تھا۔ اسے لے لو، میں اڈاپشن پیپر تیار کروا دیتا ہوں، سلمان نے فاطمہ کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر عائشہ کو کہا تھا۔ نہیں سلمان، یہ تم دونوں کی بیٹی ہے، وہ تمہارے پاس ہی رہے گی، میں اسے لوں گی تم لوگوں سے لے کے کسی اور طریقے سے۔ کیوں شایان رکھنا چاہو گے تم اس گڑیا کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے شایان کو کہا تو اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور دوبارہ سے جنان کے ننھے ہاتھوں سے کھیلنے لگا۔ عائشہ نے سوالیہ نظروں سے حسن کو دیکھا۔ جو آپ کا حکم جناب عالیہ، حسن نے مسکرا کر کہا تھا۔ تو پھر یہ بات شایان کی دلہن بنے گی، تو پھر یہ میرے شایان کی دلہن بنے گی، منظور ہے تم دونوں کو؟ عائشہ نے سلیمان سے پہلے فاطمہ کو دیکھا تھا جس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر اپنی بیٹی کا نام بھی میں خود ہی رکھوں گی، آج سے اس کا نام جنان ہے، میرے شاہ کی جنان۔ عائشہ نے مسکرا کر شایان اور جنان کو دیکھا تھا۔ جنان کا کیا مطلب ہوتا ہے ماما؟ شایان نے دلچسپی سے پوچھا۔ محبوب، عائشہ نے پیار سے جنان کے گال کو چوما۔ اور محبوب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شایان کے سوال پر سب نے کہہ کر لگایا۔ جنان جب 5 سال کی ہوئی تو حسن اور عائشہ نے سلیمان سے نکاح کا پوچھا تھا، اور سلیمان نے عائشہ کی خوشی کے لیے فوراً ہاں کر دی تھی۔ نکاح والے دن چھوٹی سے جنان کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔
وہ نظر لگ جانے کی حد تک بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سلیمان اسے کمرے میں لینے گیا تو جنان سونا چاہ رہی تھی، جبکہ فاطمہ اسے اٹھانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ سلیمان غصے سے اس کے پاس گیا اور سختی سے اسے پکڑ کر پیروں پر کھڑا کیا تھا۔ اب اگر تم نہ اٹھی تو تھپڑ لگاؤں گا تمہیں۔ سلیمان کے اس طرح سے چلانے پر وہ سہم کر رونے لگی تھی۔ آواز بند کرو اپنی اور تم اسے باہر لے کے آؤ، ہر جگہ تماشا لگانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے تم نے۔ سلیمان غصے سے کہتا ہوا باہر چلا گیا تو فاطمہ بھی جنان کو چپ کروا کر ساتھ لے آئی۔ جب سے زرش پیدا ہوئی تھی تب سے سلیمان کا رویہ ان کے ساتھ مزید برا ہو گیا تھا۔ جنان کو لا کر شایان کے بغل میں بٹھایا گیا اور نکاح کی رسمات آگے گئی۔ نکاح کے بعد سب اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ جنان نے رونے سوئے بنا کر شایان کو دیکھا۔ میں نے سونا ہے، جنان نے اپنے گال پھولا کر کہا، اور ایسا کر کے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ تو سو جاؤ، شایان نے اسے بہت پیار سے کہا تھا۔ میں سوتی ہوں تو بابا مارتے ہیں، جنان نے روتے ہوئے کہا تو شایان کو غصہ آ گیا۔ اس نے نرمی سے جنان کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ شایان شاہ کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ سچی؟ جنان نے معصومیت سے پوچھا تو شایان مسکرا دیا تھا، جبکہ جنان آنکھیں باندھ کے سو گئی تھی۔ وہ لوگ 2 دن وہاں رہے تھے اور 2 دن تک شایان نے جنان کو صرف اپنے ساتھ رکھا تھا۔ جنان صرف اسی کے ساتھ کھیل سکتی تھی، اس کے ساتھ کھاتی تھی اور صرف اسی کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ حامدہ جو جنان کے سب سے قریب تھی، اسے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ جنان کو اپنے ساتھ لے کر آتی تو شایان کوئی نہ کوئی لالچ دے کر پھر سے جنان کو ساتھ لے جاتا۔ آخر ان کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ شایان جنان کو اپنے ساتھ چھت پر لے گیا تھا۔ وہ جنان کے سامنے اس کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ جنان، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے کبھی نہیں بھولو گی۔ کبھی نہیں بھولو گی، شایان نے سنجیدگی سے اس سے کہا تھا۔ تمہیں کیسے بھولوں گی، ہم تو بیسٹ فرینڈ ہیں نا، جنان نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ لیکن شایان جانتا تھا کہ وہ پھر سے اس کو بھول جائے گی۔ وہ جب بھی واپس آتا تھا جنان اس سے بھول چکی ہوتی تھی اور یہ بات شایان کے لیے بہت ناگوار تھی۔ شایان نے اپنے گلے سے ایک چین نکالی جس کو اس نے اسکول میں جیتا تھا اور اسے جنان کے گلے میں پہنا دیا۔ اسے کبھی بھی گم نہ کرنا اور اسے روز دیکھ کر مجھے یاد کرنا، اسی طرح سے تمہیں میں ہمیشہ یاد رہوں گا، اور اگر تم مجھے بھولی نہ تو میں ناراض ہو جاؤں گا، وہ بھی پکا والا۔ میرا انتظار کرنا، بہت جلدی تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ شایان نے منہ بنا کر کہا تو جنان ہنسنے لگی۔ شایان، آ جاؤ بیٹا چلے۔ حسن صاحب کی آواز پر شایان اٹھ کر کھڑا ہوا، جبکہ اس کے ایسا کرنے پر جنان نے منہ بسو لیا۔ پھر آؤ گے؟ جنان نے اپنے پہلے سے پھولے ہوئے گالوں کو مزید پھلا لیا۔ ضرور آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، شایان مسکراتے ہوئے بولا۔ اللہ حافظ جنان شاہ۔ شایان نے جھک کر اس کا گال چوما اور چلا گیا، جبکہ جنان نے ہنستے ہوئے اپنے لاکر کو دیکھا تھا جس پر اسٹائلش سا ایس بنا ہوا تھا۔ جنان اس سے کھیلتے ہوئے ہنسنے لگی۔ سلیمان بزنس کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا۔ اس وقت وہ ایک کلائنٹ سے ملنے ہوٹل آیا ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے موجود منظر پر پڑی تھی۔ وہاں پر حسن ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہا تھا۔ سلیمان کے قدم بے ساختہ ان کی طرف اٹھے تھے۔ السلام علیکم، سلیمان ان کے پاس کھڑے ہو کر کہا تو حسن نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اس کا رنگ اٹھ گیا۔ سلیمان، حسن کافی گھبرا گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ جس سے ہمیں بھی تو ملواؤ۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے سلیمان کو دیکھا تھا۔ میں حسن کا دوست ہوں، اور میں سلیمان کی بیوی فریحہ، اور یہ ہمارے بچے ہیں شاہرام اور ماہا۔ فریحہ کی اس بات پر سلیمان نے حسن کو گھورا تھا۔ فریحہ، تم گھر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ حسن فریحہ کا جواب سنے بغیر سلیمان کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ سلیمان اسے اپنی گاڑی میں لے کر آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے حسن؟ ایسے کیسے تم عائشہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ جانتے ہو اسے پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ سلیمان کافی غصے سے بولا تھا۔ سلیمان، یار میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے باپ نے مجھے اپنی قسم دے کر فریحہ سے شادی کروا دی۔ میں کبھی بھی عائشہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ اپنے باپ کے سامنے کمزور پڑ گیا، ان کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے یہ شادی کرنی پڑی۔ حسن پریشانی سے بول رہا تھا۔ دھوکہ تو تم نے دیا ہے۔ سلیمان ابھی بھی غصے میں تھا۔ خدا کے لیے تم عائشہ کو اس کے بارے میں کچھ مت بتانا، وہ مجھے لے کر بہت پوزیسو ہے، مجھے برداشت نہیں کر سکے گی۔ خدا کے لیے میرا راز رکھ لے یار۔ حسن نے سلیمان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے جن کو سلیمان نے تھام لیا تھا۔ ٹھیک ہے، بس وعدہ کر کے عائشہ کو اس سب سے دور رکھے گا، سلیمان نے اس سے کہا تو حسن نے ہاں میں سر ہلایا۔ جاب حسن اس سے مطمئن ہو گیا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے کار سے نکل کر واپس ہوٹل چلا گیا۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اتنے سال تھے وہ یہی تو چاہتا تھا کہ عائشہ اسے چھوڑ دے، لیکن عائشہ بھی اس پر آنکھ باندھ کر کے بھروسہ کرتی تھی۔ مگر اب پاسہ سلیمان کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا
اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ حسن شاہ کراچی میں ایک الگ ہی شادی شدہ زندگی جی رہا ہے۔ اس کی شادی سے متعلقہ ہر ثبوت میرے تک پہنچاؤ۔ فون بند کر کے سلیمان نے ایک کہکا لگایا تھا، اب تم میری ہو جاؤ گی عائشہ، میں چھین لوں گا تجھے حسن سے۔ ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ سلیمان نے سوچا تھا۔ سلیمان تمام ثبوتوں کے ساتھ اس وقت حسن کے گھر پر موجود تھا۔ عائشہ اسے دیکھ کر مسکراتی۔ سلیمان کیسے آپ؟ عائشہ نے خوشی سے پوچھا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ سلیمان نے حسن کو دیکھتے ہوئے عائشہ کو ایک فائل دی۔ پراپرٹی تو میرے نام نہیں کر دی؟ عائشہ نے شرارت سے کہتے ہوئے فائل کو کھولا تھا، لیکن فائل کو کھولتے ہی اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس فائل میں حسن فریحہ کا نکاح نامہ اور ان کی کئی تصویریں تھیں۔ حسن پریشانی سے اٹھ کر عائشہ کے پاس آیا، مگر فائل میں موجود چیزیں دیکھ کر اس نے غصے سے سلیمان کو گھورا۔ جواب مسکرا رہا تھا۔ حسن یہ جھوٹ ہے نا؟ عائشہ نے روتے ہوئے حسن سے پوچھا تھا، اور پھر اس کے پاس جا کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ پلیز کہہ دے حسن یہ جھوٹ ہے۔ عائشہ بری طرح سے روتے ہوئے حسن کو جھنجھوڑ رہی تھی، جبکہ حسن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ بتاؤ حسن سچ کیا ہے، عائشہ کا حق بنتا ہے۔ سلیمان نے ایسے کہا تو حسن نے ہونہار نظروں سے سلیمان کو دیکھا، جو دوست کے بیس میں اس کا سب سے بڑا دشمن نکلا تھا۔ حسن نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا اور پھر اپنی محبت کو آزمانے کا فیصلہ کیا، لیکن عائشہ کی محبت کی طاقت کو وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ نہیں یہ سب سچ ہے، لیکن پلیز میری عائشہ۔ حسن کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے جب عائشہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ سلیمان بھی پریشان سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ شایان جو ابھی بیڈمنٹن کھیل کر واپس آیا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر دوڑ کے اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔ حسن نے جلدی سے عائشہ کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ڈرائیور کو ہسپتال جانے کا کہا۔ سلیمان اور شایان بھی ان کے ساتھ تھے۔ شایان بری طرح سے رو رہا تھا، جبکہ حسن بار بار عائشہ کو جھنجھوڑ کر اسے آنکھیں کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ ہسپتال پہنچا ڈاکٹر فوزیہ عائشہ کو آبزرویشن میں لے کے گئے تھے۔ حسن نے غصے سے آ کر سلیمان کا کلر پکڑا تھا۔ اگر میری عائشہ کو کچھ ہوا تو تیری جان لے لوں گا۔ حسن نے آنکھوں میں انگارے لیے سلیمان کو دیکھا تھا۔ دھوکہ تم نے دیا تھا، میں نے نہیں۔ سلیمان اپنا کالر چھڑواتے ہوئے بولا، جبکہ شایان کو دونوں پر غصہ آ رہا تھا۔ دونوں اس کی ماں کی فکر چھوڑ کر لڑنے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ شایان بے چینی سے ڈاکٹر کی طرف گیا تھا۔ دیکھیے پیشنٹ کا بہت برا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن انہیں بچا نہیں سکے۔ ڈاکٹر نے شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، جبکہ ڈاکٹر کے الفاظ سب پر بم کی طرح گرے تھے۔ عائشہ کی وفات نے حسن کو مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ لاہور اس گھر میں رہنا اسے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے حسن شایان کو اپنے ساتھ کراچی لے گیا تھا۔ وہ سلیمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور ایک پل کے لیے اس نے یہ سوچا تھا کہ شایان اور جنان کے بیچ موجود رشتے کو ختم کر دے گا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ رشتہ عائشہ کی خواہش سے بننا تھا، اسے ختم کر کے وہ عائشہ کے روح کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ شایان کو جنان سے ہمیشہ دور رکھ کر سلیمان کو سزا دے گا۔ اس نے شایان کو اپنی قسم دی تھی کہ وہ جنان سے ملنا تو دور اس کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ شایان اس معاملے میں خاموش ہی رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ اپنے باپ کے سامنے کمزور پڑ جائے گا، لیکن بڑے ہو کر وہ اپنی جنان کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فریہ اور اس کے دونوں بچے شایان کی آمد سے خوش نہیں تھے۔ وہ لوگ تو بہت پہلے سے ہی عائشہ اور شایان کے بارے میں جانتے تھے اور ان سے بے تحاشا نفرت بھی کرتے تھے۔ فریہ تو عائشہ کے مرنے سے بہت زیادہ خوش تھی، لیکن شایان نامی بلا کو گھر میں پا کر اس سے غصہ آیا تھا۔ شایان بھی ان لوگوں سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں عائشہ کی تصویر سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس نے شاہرام سے تھوڑا گلنے ملنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ اس سے بس 1 سال چھوٹا تھا، جبکہ مہا تو ابھی صرف 9 سال کی تھی، لیکن شاہرام کے برے رویے کی وجہ سے اس سے بھی بات کرنا بند کر دی تھی۔ شایان کو لگا تھا کہ یہاں پر اس کے بہن بھائی ہوں گے، مگر یہاں آ کر وہ بہت اکیلا محسوس کرتا تھا۔ حالانکہ حسن شایان کو اپنے دونوں بچوں سے دوگنی توجہ دیتا تھا، اور کوئی بھی حسن کے غصے کے ڈر سے شایان کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ شاہرام کا برتھ ڈے تھا اور فریحہ بیگم نے اس کے لیے بہت زیادہ تیاریاں کی تھی۔ شام کو لان مہمانوں اور شاہرام کے دوستوں سے بڑا بڑا تھا۔ شایان وہاں آنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن حسن کی خوشی کے لیے آ گیا تھا۔ وہ سائڈ پر کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ جب شاہرام اپنے دوستوں کے ساتھ شایان کے پاس آیا تھا تو یہ ہے تمہارا وہ بیٹا جو لاہور سے آیا ہے؟ ایک لڑکی نے شایان کو دلچسپی دیکھتے ہوئے پوچھا تو شاہرام نے برا سا منہ بنایا تھا۔ اس کا مطلب تمہارے پاپا نے 2 شادیاں کی ہیں؟ دوسرے لڑکے نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ شایان وہاں سے جانے لگا تھا جب اس کے کانوں میں شاہرام کے الفاظ پڑے، کہہ دے تو یہی کہ شادی کی تھی، لیکن کیا پتہ سچ ہے بھی یا نہیں۔
میں نے تو سنا ہے شادی کے بغیر ہی رہتی تھی بابا کے ساتھ گھٹیا عورتوں کی طرح۔ شایان یہ الفاظ سن کر غصے سے شاہرام کے پاس آیا تھا اور ایک زوردار مکہ اس کے ناک پر مارا۔ شاہرام نے اپنی ناک کو چھوا تھا جہاں سے اب خون نکل رہا تھا۔ تیری اتنی ہمت! شاہرام نے غصے سے شایان کا کالر پکڑا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ کرتے حسن وہاں آیا اور شاہرام کو کھینچ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی شایان کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی؟ آج کے بعد میرے بیٹے کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو جان نکال دوں گا تمہاری، حسن نے شایان کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ فریحہ کھا جانے والی نظروں سے شایان کو دیکھ رہی تھی اور اس دن ان دونوں کی شایان کے لیے ناپسندیدگی نفرت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد حسن نے شایان کو وہاں نہیں رکھا تھا بلکہ اسے کیڈٹ کالج میں بھیج دیا۔ وہ شایان کو اپنی طرح آرمی میں دیکھنا چاہتا تھا، جبکہ شایان نے بھی اپنے باپ کے خواب کو اپنا مان کر دل و جان سے محنت کرنے کا فیصلہ کیا۔